ولا تموتن الا وانتم مسلمون صدق اللہ العظیم. محبت سے مجھے پاک بڑی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان عظیم ہے جس نے آج ہمیں اس عظیم ہستی کی یاد میں ماہانہ ختم گیارہویں شریف کی محفل پاک میں شرکت کی سعادت عطا کی، جن کا قدم ہر ولی کی گردن پہ ہے، جن کا مرتبہ، جن کا مقام یہ ہے غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء. جیسے نبیوں رسولوں میں ہمارے آقا کی شان سب سے اعلیٰ ہے، ایسے ہی سارے ولیوں میں غوث اعظم کی شان سب سے اعلیٰ ہے. غوث سمدانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، پیر پیراں پیر پیراں، شہنشاہ بغداد غوث الورا حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی شیعہ للہ. آج ان کی یاد میں ہم گیارہویں شریف کی اس محفل پاک میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق. اس کو شریعت کی اصطلاح میں تقویٰ کہتے ہیں، پرہیزگاری کہتے ہیں. تقویٰ کے 3 درجے. تقویٰ کا پہلا درجہ یہ ہے کہ انسان کفر و شرک سے بیزار ہو کر دائمی عذاب سے بچے. یعنی مسلمان کے دل میں کفر کی نفرت ہو، شرک سے بیزاری ہو، تو یہ تقویٰ کا پہلا درجہ ہے. اور اگر انسان مسلمان ہو کر کفر کی طرف میلان رکھے یا شرک کے معمولات میں شامل ہو، اس کا مطلب کہ اس کے دل میں کفر و شرک سے بیزاری نہیں، تو پھر اس کو تقویٰ اور پرہیزگاری بھی نصیب نہیں. پہلا درجہ یہ ہے کہ کفر و شرک سے بیزار. تقویٰ کا دوسرا درجہ یہ ہے ایسے اقوال و افعال سے بچے جس سے گناہ لازم آتا. کبھی ایسی بات نہ کہے، کبھی ایسا عمل نہ کرے جس سے گناہ ہوتا. مطلب باتوں میں جھوٹ ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اسی طرح بدگمانی ہے. یہ چیزیں انسان کے باطن کو داغدار کر دیتی ہیں. انسان جب باطن کو پاک کرتا ہے تو اسے تزکیہ نفس ملتا ہے، باطن پاک ہو جاتا ہے. باطن کی پاکیزگی کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں. کتنی؟ 5. آج کوشش کریں، اس 11ویں میں ہم بیٹھے ہیں، اگلے مہینے کی 11ویں آئے تو ان 5 چیزوں پہ آپ نے اگر قابو پا لیا تو آپ نے غوث پاک کی 11ویں کا حق ادا کر دیا. کتنی چیزیں بتائیں گی؟ اس سے ہوگا کیا؟ یہ کپڑے تو ہم صاف ستھرے پہن کے بیٹھ گئے، غسل وضو کر کے ہم نے جسم کو پاک کر لیا، لیکن باطن کیسے پاک ہوگا؟ اس کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں. کتنی؟ 5. سب سے پہلے باطن کی پاکیزگی کے لیے ضروری ہے آپ بدگمانی سے بچیں. کسی کے بارے میں برا گمان نہ کریں. حدیث میں بھی ہے ظن المؤمنین خیرا، مسلمان کے بارے میں اچھا گمان. کوئی بھی معاملہ ہو، کچھ ہو، بجائے بدگمان ہونے کے اس بندے سے جا کے خود بات کر لو. بھئی آپ کے بارے میں میرے ذہن میں یہ ہے یا کسی نے یہ کہا ہے، بجائے بدگمان ہونے کے آپ اس سے بات کر لیں. کیوں؟ قرآن کہتا ہے ان بعد الظن اثم. اس لیے کہ جب آپ بدگمان ہوتے ہیں تو یہ چیز آپ کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے، کیونکہ بدگمانی سے حسد پیدا ہوگا اور آہستہ 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 آپ روحانی طور پر دل میں روحانی کیفیت کو کھو بیٹھے.
تو پہلی چیز یہ ہے کہ بدگمان نہیں ہونا کسی کے بارے میں، وہ آپ کے سگے بھائی ہیں، بہنیں ہیں، فیملی ہے، رشتہ دار ہیں، محلے دار ہیں، نمازی ہیں، کوئی بھی ہے، جو معاملہ ہو اس سے بات کریں تاکہ بدگمانی ختم ہو جائے۔ تو پہلا کام یہ ہے کہ بدگمان نہ ہو، تو باطن پاک ہونا شروع ہو جائے گا۔ پہلی اسائنمنٹ یہ ہے کہ بدگمان نہیں ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی کی چغلی نہ کرنا۔ آپ کسی کا عیب جانتے بھی ہو پھر بھی جا کے کسی کو نہ بتائیں کہ فلاں بندے میں یہ عیب ہے، اگرچہ آپ اس سے وعدہ لے لیں آگے نہ بتائیں، لیکن چغلی پھر بھی کریں۔ اللہ رب العزت سب کو جانتا ہے کہ اور بولے تو صحیح سب جانتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 67 سے لے کے 73 تک ان آیات کو جا کے پڑھیے گا، یعنی 67 سے 73 تک۔ بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ فلاں بندہ قتل کر دیا۔ تو آپ نے اللہ کی بات میں عرض کیا، یا اللہ یہ قوم کہنی ہم نے قتل نہیں کیا، ڈیڈ باڈی ادھر ملی ہے، یا اللہ کیا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں، پروردگار بتا دے گا کہ فلاں نے قتل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے کرو، گائے لو، اس کو ذبح کر کے اس کا ٹکڑا مارو، یہ مردہ زندہ ہو کے بتائے گا مجھے کس نے قتل کیا۔ اللہ نے چغلی نہیں کھائی، وہ تو رب ہے، وہ تو بتا سکتا تھا موسیٰ اس نے قتل کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں سکھانا چاہتا ہے کہ میں سب کچھ جانتے ہوئے بھی پھر بھی کسی کا عیب نہیں بتا رہا۔ اے انسانوں تم بھی کوشش کرو، کسی کا عیب بھی پتا ہو تو پردہ ڈال دو، یہ نہ ہو کہ ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے سارے محلے میں چغلی کرو، آپ کا باطن ناپاک ہو جائے، پھر آپ کو روحانی کیفیت نصیب نہیں ہوگی، پھر نماز کے اندر بھی آپ پنڈی پشاور گر رہے ہو، کیونکہ نماز میں تو اس وقت تو آپ کو لذت ملے گی جب آپ کا باطن پاک ہوگا، جب باطن پاک نہیں ہے تو نماز میں بھی پنڈی پشاور گر رہے ہو۔ تو دوسری چیز کیا ہے کہ چغلی نہیں کرنی، تو اس سے کیا ہوگا؟ باطن پاک ہوگا۔ تیسری چیز جس سے تزکیہ نفس نصیب ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی بھی آپ جھوٹ نہ بولیں، زبان کو پاک رکھیں سے۔ جھوٹ کیا ہے؟ حقیقت کے خلاف بات کرنا۔ مثلا آپ کے سامنے ایک حقیقت ہے، آپ اس کے برعکس بات کرتے ہیں، اس کا مطلب آپ نے جھوٹ بولا۔ اس سے کیا ہوگا؟ آہستہ آہستہ روحانیت آپ سے ختم ہونا شروع ہو جائے گی، نہ آپ کی زبان میں تاثیر رہے گی، نہ آپ کی بات کی بندہ سنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر جھوٹ کی وجہ سے روحانیت تو ختم ہو چکی ہے۔ تیسری اسائنمنٹ آپ کی یہ ہے کہ کبھی بھی جھوٹ نہ بولیں، حتی امکان کوشش کریں، اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کے باطن کو پاکیزگی عطا فرمائے، باطن پاک ہو جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ غیبت نہ کریں، غیبت نہ کریں۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کا عیب پیٹھ پیچھے بیان کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع کیا تو صحابہ نے عرض کیا، پیارے آقا اگر وہ عیب اس میں پایا جائے تو بھی، فرمایا اگر اس کا عیب اس میں ہے تو ہی غیبت ہے، اگر اس میں عیب نہیں ہے اور آپ بیان کریں پھر تو بہتان ہے، پھر تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو چوتھی چیز کیا ہے جی؟ غیبت نہیں کرنی۔ اور پانچویں چیز ہے کبھی بھی کسی کا حق نہیں ماننا، کسی کا حق نہیں ماننا۔ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہے یہ قبر میں جا کے بڑی سخت پکڑ کر دیتے ہیں۔ آج بعد اور بہنوں کو ان کی وراثت کا حق نہیں دیتے، کہتے تھا مجھے دیتا بھائی، وہ تو باپ نے دیا تھا وراثت، تو وہ اس مال سے بنتی ہے جو باپ کے مرنے کے بعد ہے۔ آپ اگر کسی کا حق ماریں گے پکڑ ہو جائے گی بڑی۔ بڑے بڑے لوگ جبہ اور دستار والے کپڑے میں بردم ہوئے، وائلیشن جو ہیومن رائٹس کی ہے وہ معاف نہیں ہے۔ حقوق العباد میں کبھی بھی کسی کا حق نہ رکھیں، ہر ایک کا حق اس کو ادا کرو۔ لو جی تزکیہ نفس اور باطن کی پاکیزگی کی کتنی چیزیں بتائی گی میں نے؟ 5۔ پہلی چیز کیا ہے؟ چلو وہ بھول گئے تو اگلے دن تک کیسے استعمال ہوگا؟ پہلی چیز کیا ہے؟ نہیں پہلی چیز یہ نہیں ہے، ترتیب وہی جو میں نے بتائی۔ پہلی چیز کیا ہے جی؟ بدگمانی۔ دیکھیں پوری محفل میں ایک بندے کو پتا ہے باقی سارے، تو پھر فائدہ کیا؟ اصل مقصد یہی ہے، ہم صرف زبان کا ٹیسٹ لیتے ہیں، مقرر آوے تھے ہیں جہاں تمہارے تیسی کبھی نعرہ تکبیر ہو محفل ہوگی ٹوٹلی
گیا دین پتا کرو. یہ ہمارے مزاج بن چکے ہیں جس کی وجہ سے ہم اندر سے خالی ہیں. کھوکھلا ڈھول بج رہا ٹگا ٹگ ٹگ ٹگا ٹگ. یہ ہماری محفلیں ہیں. جب ہم اپنے باطن کو پاک ہمیں اصلاح جب ہم طرف رکھیں گے ہماری اصلاح ہو تو دیکھیے رب کی رحمتیں کیسی آتی ہیں. تو میں آپ کو یہ 5 چیزیں دعوے سے کہتا ہوں کر کے اگلے مہینے تک آئے آپ دیکھیں آپ کے دل کے اندر ایمان کی لذت پیدا ہونا شروع ہو, مٹھاس پیدا ہو. تو پہلی چیز کیا ہے جی؟ بدگمانی سے میں نے کہا بچنا. کسی کے بارے میں برا گمان, جس کے بارے میں بات کرنا, فیملیوں میں, رشتہ داروں میں, بہن بھائیوں میں معاملے ہو جاتے ہیں لیکن بدگمانی. دوسری چیز کیا ہے جی؟ چغلی نہیں کرنی, کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ نہیں بتایا میں مردہ بتائے گا. چغلی نہیں, اب پتہ بھی ہے کسی کا پردہ ڈال, چغلی کریں گے بات کسی کی بتائیں گے وہ آگے بتائے گا تو آپ کی روحانیت ختم. ٹھیک ہے جی, اندر خالی ڈول رہ جائے گا, شور شرابہ ہی ہوگا اور کچھ نہیں. تیسری چیز کیا ہے؟ کسی کا حق نہیں مارنا. نہیں, تیسری چیز یعنی جو ہم نے ترتیب بتائی اس کے حساب سے جھوٹ نہیں بولنا. کسی اکبر امکان کوشش کریں. بندہ ہے, اب کچھ لوگ کاروباری کہتے ہیں کریمی صاحب بغیر جھوٹ کے کاروباری نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کیوں نہیں ہوتا؟ آپ صدق کے دل سے اللہ کی رضا کے لیے سچ بول کے بیچیں, مال کم بھی ہوگا اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے. چوتھی چیز کیا ہے؟ غیبت نہیں کرنی, کسی کی پیٹھ پیچھے کبھی بھی بات نہ کریں, غیبت نہ کریں. اور 5ویں چیز کیا ہے؟ کسی کا حق نہیں مارنا. یہ جی 5 چیزوں کی میں نے اسائنمنٹ آپ کو دیا ہے 1 مہینے کے لیے, تاکہ اگلی 11ویں میں آئے تو آپ کا دل نور ایمان سے جگمگ کر رہا. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر وہ تو صرف لنگر ہی کھانے آئے ہیں, ہم 11ویں شب کا تو پھر حق ادا نہ ہوا. اور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آئیے میں آپ کو ان کی سیرت کے بارے میں بتاؤں. تو میں بتا رہا تھا تقویٰ کے 3 درجے ہیں. پہلے کفر و شرک سے بیزاری ہے, دوسرا ایسے افعال اور اقوال سے بچنا جس سے گناہ لازم آتا ہے, اور تیسرا درجہ یہ ہے بندہ ہر اس چیز سے بچے جو بندے کو حق سے غافل کر دے. ہر وہ چیز جو حق سے غافل کر دے. اس میں سب سے بڑی چیز آج کے دور میں کیا ہے؟ موبائل, فیس بک, انسٹاگرام, ٹک ٹاک, یہ سب چیزیں حق سے غافل کر دے. جی جب آپ چاہیں گے آپ کے اندر روحانیت پیدا ہو تو پہلے آپ نے خاص کرنی ہے. حدیث میں ہمارے آقا فرماتے شیطان کے زہریلے تیروں میں سے سب سے جو زہریلا تیر ہے وہ بد نگاہی. کیا ہے جی؟ بد نگاہی. پہلے دور میں انسان کتنا بد نگاہی کر سکتا, کوئی بازار گیا تو گیا. آج کے دور میں تو اللہ معاف کرے تنہائیاں ہی پاک رہ گئی, تنہائیاں بھی نہ پاک ہو. تو پھر بد نگاہی سے کیا نقصان ہوا؟ جب ہم موبائلوں پر کل چیزیں دیکھ کے نماز پڑھنے آتے ہیں تو نماز میں بھی ٹک ٹاک ہی چل رہی ہوتی ہے. پھر نماز تھوڑی ہو رہی ہوتی ہے, نماز میں کوئی خیالات ہے. جو آپ اپنی آنکھ سے دیکھتے ہیں وہ دل پہ نقش ہوتا ہے. شیطان سب سے پہلے گمراہ کرتا ہی اس سے ہے کہ آپ کو بد نگاہی میں ڈالتا ہے. چلتے پھرتے کہیں ایک نظر پڑ جائے معاف ہے, فوراً سر جھکا دو. اور نظروں کی طہارت سے, پاکیزگی سے دل کی پاکیزگی ملتی ہے. یہ جملہ غور سے سنیں, نظروں کی پاکیزگی سے دل کی پاکیزگی ملتی ہے. پھر آپ کا دل پاک ہوگا. لوگ کہتے ہیں رب کا دیدار نماز میں کیسے ہوتا ہے؟ کریمی صاحب میں نے کہا نماز میں دیدار اس وقت ہوگا جب آپ باطنی نماز پڑھیں گے, اور باطنی نماز کے لیے دل کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے. تزکیہ نفس ضروری ہے, اور تزکیہ نفس کے لیے میں نے 5 چیزیں بھی ابتدائی بتائی ہیں, اس سے آگے درجے ہیں. پھر دیکھیں ایک وقت آئے گا آپ کا سر سجدے میں ہوگا, اللہ کی صفاتی تجلیات آپ کی آنکھوں کے سامنے. پھر رات فجر عشاء پڑھ کے آپ کہیں گے یا اللہ فجر ہو گئی, اتنی چھوٹی رات ہے. ساری رات آپ کو رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کی لذت نصیب ہو جائے. اس لیے گرامی قدرات جو بندہ چاہتا ہے اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہونا, شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آسیاں از گناہ توبہ کند, عارفاں از عبادت استغفار. شیخ سعدی فرماتے ہیں گناہگار لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, اور اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ عبادت کر کے اپنی عبادت کو ناقص سمجھتے ہیں. کبھی بھی اپنی عبادت پہ گھمنڈ نہ کرنا کہ میں نے آج عشاء پڑھی ہے, آج میں فجر پڑھی ہے. یہ شیطان اور نفس کا ایسا وار ہوتا ہے جو بندے کو گمراہ کرتا ہے. آپ جتنی عبادت کرتے جائیں سر اتنا ہی جھکتا جائے. پروردگار تیرا کروڑ شکر ہے کہ تمہیں عبادت کی توفیق دی. ٹھیک ہے جی, ایک تو آج کے 11ویں شب کا یہ میں نے سبق دیا ہے.
دوسری بات، اور اس کے بعد ہماری بات ختم، دوسری بات یہ ہے کبھی بھی حرام رزق کی طرف توجہ نہ کیجیے. حرام کثیر بھی آ جائے تو چھوڑ دیں، حلال تھوڑا بھی ہوگا تو لے لیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے ایمان والو زمین میں سے حلال اور پاک. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، میں اکثر لوگوں کو کہتا ہوں یار تم بھی بچت میں پیسے نہ رکھاؤ، وہ کہتے ہیں گریبتا اور ان کو کھوا چاہیے، یہ فلسفی ہے. اور ڈٹ کے حرام کھا رہے ہیں، کہتے پھر کے شعور ہی کھا رہے ہیں، ڈٹ کے کھا رہے ہیں. مجھے بتائیے کیا عبادت ہے؟ حدیث میں آتا ہے ایک لقمہ حرام کا پیٹ میں چلا گیا 40 دن تک تو نماز ہی قبول نہیں. خدا را حلال کی طرف. ایک خاتون کی مجھے کال آئی، بیوہ تھی، کہتی کہ میرے پاس اتنے پیسے ہیں، میرے شوہر کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو میں اس کو بینک میں فکس کروا دوں. میں کہا بیٹی آرام ہے. آپ کہتے پھر میں اور کیا کروں؟ میں کہا آپ اسلامی بینک والی میں رکھوائیں، لا سے پروفٹ کے ساتھ رکھوائیں جب آپ کے پاس راستہ جو ہے حلال. کہتے نہیں کہ صاحب اس میں تھوڑا پروفٹ ہوتا ہے. میں کہا تھوڑا کھا لو، حلال کھا لو، بہت آرام کھانا ہے. ہماری بھی کنڈیشن بن چکی ہے، ہم کہتے ہیں کہ آرام کھانا ہے. تو دوسری چیز کیا ہے؟ رزق حلال. آج ہم جس ہستی کی یاد میں بیٹھے نا غوث پاک، ان سے میں آپ کو ایک بات سمجھانے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا. پہلے تو سرکار کی حدیث، ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ جسم جنت میں داخل نہیں ہوگا جس نے حرام غذا استعمال کیا. رزق حلال سے بہتر غذا انسان کے کچھ نہیں. مولانا روم کی بات سنیں. مولانا روم کہتے ہیں علم و حکمت زائد از لقمہ حلال، عشق و رقت زائد از لقمہ حلال، چون از تو حسد بینی تمام، جالو غفلت زائد آرا دا حرام. آپ فرماتے ہیں حلال لقمے سے علم و حکمت کا ظہور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ وہ اولاد نافرمان ہو گئی. کہتے ہیں پہلے دیکھو کھوایا کی انہوں نے. سیدھی باتیں میں کر رہا ہوں. مولانا روم کہتے ہیں حلال لقمے سے علم و حکمت کا ظہور ہوتا ہے. سوز و گداز عقل حلال سے ملتا ہے. عشق و رقت زائد از لقمہ حلال. اور اس کے برعکس مولانا روم کہتے ہیں جو از است بینی دوام، جہل و غفلت زائد. اگر تو دیکھتا ہے تیرے دل میں حسد ہے، غفلت ہے، جہالت ہے، یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں، نادانی ہے، یہ چیزیں ہیں، تو پھر سمجھو کہ تیرے اندر لقمہ حرام جا رہا ہے. اس نے حسد بڑھا دیا، جہالت بڑھا دی، غفلت بڑھا دی. اس لیے اللہ رب العزت نے جو عظمتیں عطا کی ہیں وہ رزق حلال میں دی. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام ہے شیخ ابو صالح موسیٰ. جنگی دوست انہیں کہتے ہیں رحمۃ اللہ. ٹھیک ہے جی، شیخ ابو صالح موسیٰ، یعنی ان کے والد کا نام موسیٰ ہے لیکن ان کو ابو صالح کہا جاتا ہے. حضرت غوث پاک کے ابو کا نام کیا ہے؟ ابو صالح. شیخ ابو صالح موسیٰ وہ جہاد کرتے تھے، جنگی دوست ہے. جوانی کے دن، جوانی تو گمراہ کر دیتی اکثر، اور جوانی میں لوگ جو ہے وہ گمراہی میں چلے جاتے ہیں. لیکن آپ جوانی کے اندر دریا کے کنارے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. عبادت کے بعد فارغ ہوئے تو دریا کے کنارے جا رہے ہیں، اچانک ایک سیب پانی میں تیرتا نظر آیا. فوراً آگے بڑھے اور پکڑا سیب کھا لیا. جب کھایا تو دل میں آواز آئی، او شیخ ابو صالح موسیٰ، یہ کس کا تم نے سیب کھایا؟ پوچھا تو ہے ہی نہیں. فوراً چل پڑے ڈھونڈنے کے لیے کہ یہ سیب گرا کہاں. چلتے چلتے دیکھا آگے کو باغ ہے جس میں سیب لگے ہیں، وہاں سے ایک سیب ٹوٹ کے گرا ہے اور وہ چلتا چلتا ہے اٹھا کے کھایا. اب وہ پہنچے باغ کے مالک کے پاس. ان کا وہ جو باغ کے مالک تھے وہ حضرت عبداللہ صاحب نہیں تھے، بڑے مائے کے. ان سے جا کے رکھتے تھے معاف کر دیں میں نے آپ کا سیب کھائی. انہوں نے دیکھا نوجوان چمکتا چہرہ. انہوں نے کہا نہیں جی، کچھ دن میرے باغ کی رکھوالی کرو پھر میں معاف کروں گا. اب خوف خدا کا نوجوان بھی تھے، اللہ کا ڈر تھا کہ میں نے سیب کھا لیا. یہ نہیں کہا انہوں نے کہ پیسے لے لو، کہا جی میں نے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گا. جی ٹھیک ہے. اب باغ کی رکھوالی کریں جی، درختوں کو صاف کر رہے ہیں، نیچے کی صفائی ہر طرف. کچھ دن گزرے، کہا جی اب اتنے دن پورے ہو گئے. کہا دوسری شرط میری یہ ہے، میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نبینا ہے، ہاتھوں سے دی بالکل لونج ہے، لگڑی ہے، لولی بہری گونگی ہے، اس سے تمہیں نکاح کروں پھر میں معاف کروں گا سے. اب آپ نے فوراً کہا جی ٹھیک ہے. وہ تو اللہ کا خوف تھا.
جب ان کا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد جب وہ گزرے اسی میں گئے تو سامنے دیکھا کہ حسن و جمال والی ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، فوراً باہر آ گئی، اپنے سسر کے پاس دے کہا جی آپ سے غلطی ہو گئی ہے، اندر جو بیٹھی ہے اس کے تو آداب درست ہیں۔ کہا نہیں بیٹا، میری یہ بیٹی ہی ہے، میں نے جو بات کہی اس لیے کہی کہ میری بیٹی نے اپنی نگاہوں سے کبھی غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ آنکھوں سے نبینا ہے، کبھی ناجائز جگہ پہ اس نے اپنا قدم رکھا نہیں ہے، وہ اپنے پاؤں سے وہ اپاہج ہے، کبھی ممنوع چیز کو اپنے ہاتھ سے چھوا نہیں ہے، ہاتھوں سے لنگ ہے، کسی ناجائز بات کو اپنی کان سے سنا نہیں ہے، اس لیے بیری ہے، کبھی حق کے خلاف اس نے اپنی زبان کھولی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا وہ گونگی ہے یہ سارے آزاد، لیکن اس نے کبھی بھی ایسا عمل نہیں کیا۔ لو جی یہ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں اور وہ ام الخیر فاطمہ ہے، یہ اصلی سید وہ حسینی سید، میرا بھی غوث اعظم جیسا پیدا ہو، سبحان اللہ، یہ ہے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں آج کی عورت کو بطول باش پنہاں شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بغیری۔ علامہ اقبال کہتے ہیں آج کی عورت کو اگر تو چاہتی ہے کہ تیری گود میں شبیر کھیلے تو پھر تجھے چاہیے سیدہ کائنات جیسا پردہ بھی اپنا، ان کی صورت کو، ان کی سیرت کو اپنا، بطول باش سیدہ بطول کی طرح ہو جا، سیدہ کائنات کی طرح ہو جا، پنہا شو ازیں عصر کہ در آغوش شبیر بغیری۔ جب تو سیدہ پاک کی سیرت کو اپنائے گی اللہ تیری گود میں شبیر جیسا لال بھی عطا فرمائے۔ بس آج کی گفتگو میں یہی سبق تھا، یہی پیغام تھا۔ آئیے ہم خود بھی اپنی اصلاح کریں، اپنی بیٹیوں کی بھی اصلاح کریں۔ آپ کو یہ جاننا چاہیے آپ کی مسجد میں ہر مہینے کے آخری جمعہ صبح 9:30 بجے خواتین کا درس ہوتا ہے، بچیوں کی چھٹیاں ہیں، آپ جیسے 31 مئی کو انشاءاللہ بنے گا آپ بچیوں کو بھیجیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی کوشش کریں روحانی کیفیت کی طرف آئیں۔ ساری اعمال بڑے ہو گئے، میری بڑی تقریریں آپ نے سن لی ہوں گی، اب تھوڑا سا باطن بھی صاف کر لیں۔ یہ جب باطن صاف ہوگا تو آپ کو اپنے دل میں اللہ کا نور جھلکتا ہوا دکھائی دے گا۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی روحانی فکر کے پیغمبر تھے، اسی چیز کا پیغام پہنچانے والے تھے، اسی میسج کو کنوے کرنے والے تھے، اسی پیغام کو لوگوں کے دلوں میں منتقل کرنے والے تھے۔ آئیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس روحانی تصرف کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہوئے ہم بھی روحانی کیفیت سے منتقل ہو جائیں۔ تمام احباب ادب کے ساتھ بیٹھ کے آنکھوں کو بند کریں، گنبد خضرا کا تصور ذہن میں لائیے اور سب پڑھیے اللہ